یہ جو حرام جانور ہے نا، جو درندے ہیں چیر پھاڑ کے کھانے والے، ان میں اللہ نے ایک وحشت رکھی ہے، ان میں انسیت نہیں ہے، مانوسیت نہیں ہے. انسیت سمجھتے ہیں جسے دیکھ کے ایک اچھا سا لگے، یہ نہیں ہوتا ان میں. ہماری شریعت نے حرام جانوروں کے پالنے کو پروموٹ نہیں کیا، نہ حرام جانوروں کا بزنس کو پسند کیا گیا ہے. حلال حرام کی بحث میں نہیں جا رہا، پسند نہیں کیا گیا ہے. اسلام چاہتا ہے وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہو. وہی بات ہے، وفادار ہے تو پالتے ہیں، وفادار ہے اس کی وفاداری سے فائدہ اٹھانا ہے، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی ایسی وفاداری نہیں ہے جس سے دل لگایا جائے. دیکھو آپ کا دوست وفادار ہوگا نا، ٹائم پہ کام آیا، وفا کی ہے، آپ کے کام کا نہ بھی ہو، آپ اس کو وفاداری کے بدلے میں پال لو دوست کو. یہ شریعت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک جانور کو پسند نہیں کیا، اس کے باوجود ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی. کیوں دے دی؟ اس لیے کہ یہ جانور ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، خدمت کے لیے. تو جب تک خدمت ہے ٹھیک ہے. تو یہ فیشن بن چکا ہے. دیکھو ایک بات خوب سمجھو، اسلام جب بھی کسی چیز سے منع کرتا ہے نا، سمجھ لو وہ نیچر کے خلاف. اگر اس کی طرف آپ کی طبیعت جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی فالٹ ہے، آپ نیچر سے ہٹ گئے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. صفائی نیچر ہے یا گندگی نیچر ہے؟ صفائی نیچر ہے نا. اگر آپ کو صاف رہنا اچھا نہیں لگ رہا، اس کا مطلب کیا اسلام غلط ہے یا آپ غلط ہیں؟ اللہ کہے گا تمہیں بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو تم نے ایویں ہی فرض کر لیا کہ جی بندر سے بنے ہم. یہ بولو بھائی، کوئی ہے جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، جو ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے، آسمان سے بارشیں برساتا ہے، زمین سے تناور درخت پیدا کرتا ہے. اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے کمالات تو نظر آ رہے ہیں. کمال صاحب کمال کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک کھلاڑی آخری بال پہ چھکا مار دے، ہم اس کو صاحب کمال سمجھتے ہیں نا. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ آٹومیٹیکلی چھکا لگ گیا ہے. جی بھائی، اس کے لیے تو بہت ایکسپرٹ بیٹسمین ہونا چاہیے. تو اللہ کے کمالات اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں. اس نے شہد کی مکھی کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اللہ کہتے ہیں انسان کا خود بخود بننا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ شہد کی چھوٹی سی مکھی خود بخود نہیں بن سکتی. یہ تیرے رب نے اس کے دماغ میں نا یہ پیغام ڈالا ہے کہ پھلوں کے رس کو چوسنا اور لمبے لمبے فاصلے طے کرنا، راستہ نہ بھولنا، اور پورا ایک مینجمنٹ ہے. ایک ملکہ مکھی ہے، مزدور مکھیاں ہیں، نر مکھیاں ہیں، مادہ مکھیاں ہیں. نر مکھیوں کی آبادی بڑھتی ہے، مادہ مکھیاں کچھ بیٹھی بھی ہیں ان کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تاکہ یہ شہد کے چھتے کا ماحول خراب نہ کرے. جیسے پارک کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، فیملی کے بغیر نہ آئیے، چھڑا چھاٹ گھسے گا اندر جا کے چھیڑ چھاڑ کرے گا، اس کو باہر بھگا دیتے ہیں. یہ تو آج انسان نے سیکھا ہے. شہد کی مکھیوں میں پہلے سے یہ کہ بھئی نر کی اتنی تعداد ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نر پیدا ہو گئے انہیں کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے. وہ ماحول خراب کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. وہ شادیاں تو ان کی ہوتی نہیں، 4 شادیاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ پورا ایک سسٹم ہے میرے بھائی، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تو پہلا اپنا نظریہ درست کرو. ہم خود سے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بھیجا ہے. اور خدا کی قسم کسی کمپنی نے کسی کو بزنس کلاس کا ٹکٹ دے کے نیو یارک میں بڑا اچھا ہوٹل بک کرا کے اتنا پروٹوکول نہیں دیا. اس سے کروڑا گنا زیادہ ہمارے رب نے ہمیں پروٹوکول دیا ہے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں نا، ایک بے انتہا محبت کرنے والی ماں ہمیں ملتی ہے پیدائش کے وقت. یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ ہم درختوں پہ بھی اگ سکتے تھے، خربوزے اور تربوز کی طرح. خدا نے انسان